اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students and viewers, Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are well and fine by the sure mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 11th class history NCERT topic. جو چپٹر ہمارا ہے وہ ہے سینٹرل اسلامک لینڈس. To continue this topic, today we are going to discuss another important topic, that is خلافت فاطمہ اور دولت فاطمہ. جہاں تک خلافت فاطمہ یا دولت فاطمہ کا تعلق ہے، فاطمہ ڈائناسٹی واز فیمس ڈائناسٹی، جس کے فاؤنڈر ہیں، جس کے بانی ہیں، جس نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، وہ المہدی laid the foundation of this dynasty in 909 CE میں. 909 میں اس خلافت کی بنیاد ڈالتے ہیں المہدی ان دا نارتھ افریقہ میں. دا رولرس آف دس ڈائناسٹی کلیمڈ ڈیسینٹ فرام فاطمہ. تو وہ کہتے ہیں ہم جو ہیں فاطمہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. فاطمہ کو چونکہ ہم جانتے ہیں وہ تھی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی. دے بلاؤ ٹو دا شیعہ کمیونٹی آف دا مسلمز. یہ جو المہدی ہے یہ اپنے آپ کو شیعہ کمیونٹی سے تصور کرتے ہیں. المہدی رولڈ، جہاں تک المہدی کا تعلق ہے انہوں نے رول کیا ہے، حکومت کیا 909 سے لے کر 934 تک، 909 to 934 تک. He occupied several religious، جیسے الیگزینڈرا ہے، سیریا ہے، مالٹا ہے، سرمدینہ ہے، اینڈ کروشیا ہے. He declared مہدیہ ایز ہز کیپٹل. المہدیہ انہیں مہدیہ اس نے اپنی کیپٹل بنائی، اپنی راجدھانی بنائی. دا موسٹ پاپولر رولر آف فاطمہ ڈائناسٹی جو تھا اس سے المزی کہا جاتا ہے، یعنی فاطمہ ڈائناسٹی یا خلافت فاطمہ کا جو پاپولر رولر تھا اسے الموزی کہا جاتا ہے. اس نے جو رول کیا، ہی رولڈ فرام 1965 سے لے کر 1975 تک، یعنی 965 سے لے کر 975، یعنی 10 سال اس نے حکومت کی. دا موسٹ ریمارکیبل سورس آف اس رجیم واز دا کنکسٹ آف، کیونکہ اس کے دوری حکومت کا جو سب سے اہم واقعہ جو یادگار ہے وہ ہے کنکسٹ آف ایجپٹ. اس نے ایجپٹ کو فتح کیا تھا ان 969 میں. ان 1973 سی قاہرہ واز ڈکلیئرڈ ایز ہز کیپٹل. قاہرہ کو اس نے اپنے دارالخلافہ یعنی صدر مقام 973 میں بنایا. 973 میں اس نے قاہرہ کو اپنی کیپٹل بنائی. It was founded on the day of the rise of the planet Mars. Al-Muzi not only expand the Fatima empire but also well organized. جو الموزی تھا اس نے خالی فاطمہ ڈائناسٹی جو خلافت فاطمہ کو خالی کنسولیڈیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو آرگنائز بھی کیا. The successor of Al-Muzi continued to rule. جو اس کے سکسیسرز آئے، جو اس کے جانشین آئے، انہوں نے اس ڈائناسٹی کو خلافت فاطمہ کو کنٹینیو کیا 1171 CE تک. ان 1171 صلاح الدین ایوبی جو آئے الازد اینڈ دس اینڈڈ دا فاطمہ ڈائناسٹی. تو انہوں نے 1171 میں اس ڈائناسٹی کا جو خلافت فاطمہ کا اس کا اینڈ کیا. اور یہاں پر یعنی 1171 میں خلافت فاطمہ جو ختم ہوتی ہے، 909 میں اس کی فاؤنڈیشن ڈالی جاتی تھی المہدی کے دوران، لیکن صلاح الدین کے ہاتھوں اس کا اختتام ہوتا ہے کب؟ 1171. یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو مزید انفارمیشن دینے کے لیے یہاں پر میں ایک ویڈیو چلاؤں گا اردو ٹرانسلیشن میں خلافت فاطمہ. پلیز آپ اس کو غور سے
سنیے اور آپ کو ذہنشین ہوگا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دولت فاطمہ یا خلافت فاطمہ کیا تھی۔ Dear students، سوری تھوڑا سا ٹائم لگا اس ویڈیو کو چلانے میں، آپ غور سے سنیں، یہاں پر ہم چلائیں گے یہ ویڈیو خلافت فاطمہ۔ نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور یہ تاریخ اسلام سے اس کا تعلق ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ فاطمی ڈائنیسٹی کے اوپر قادہ، یعنی کہ افریقہ میں ایک مقام قادہ وہاں سے ہوا۔ فاطمی، یہ ظاہر سی بات ہے اس وقت عباسیڈس رولر کے انڈر میں تھا یہ علاقہ، وہیں پہ سے جو ہے فاطمیوں نے جو ہے وہ اقتدار کو اپنے پاس گریب کرنا شروع کر دیا۔ فاطمی خلافت کی ابتدا یوں ہوئی کہ ایک شیعہ ابو عبید اللہ شیعی 280 ہجری میں یمن کے بربروں کے ایک بڑے قبیلے کتامہ کو اہل بیت کی دعوت کا حامی بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہ بیسیکلی کیا ہے کہ اسماعیلی شیعہ ہیں۔ اب آپ کو اسماعیلی فرقے کے شیعی تھا، اور اس نے 280 ہجری کے اندر جو ہے وہ بربر ٹرائبس ہوتے ہیں نارتھ افریقہ کے اندر، بہت زیادہ ہیں یہ بربر ٹرائبس، تو ان کو جو ہے وہ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا حامی بنا لیا، اور موقع کی مناسبت سے اپنے لیڈر عبید اللہ مہدی کو وہاں بلا لیتا، اور ان کا جو لیڈر تھا وہ عبید اللہ مہدی تھا، اور یوں فاطمیوں کا پہلا خلیفہ عبید اللہ مہدی 8 دسمبر 909 عیسوی سے 934 عیسوی تک حکمران ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ عربی بولتے تھے، یاد رکھیے گا۔ خلیفہ عبید اللہ مہدی پہلا حکمران جو کہ دولت فاطمین کا بانی تھا اور تاریخ میں المہدی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ اپنے فاطمی ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا، یعنی کہ حضرت علی اور فاطمہ کی اولادوں میں سے، اور اسی نسبت سے یہ لوگ فاطمی کہلائے، یعنی کہ فاطمی ڈائنیسٹی کی میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ فاطمی وہ کیوں کہلاتے تھے۔ اس کے نام عبید اللہ کی نسبت سے یہ خلافت عبیدون بھی کہلاتی ہے، یاد رکھیے گا، خلافت عبیدون اگر آپ سنیں تو دیٹ از سائنونیمس ٹو فاطمی ڈائنیسٹی۔ کہتا ہے کہ یہ لوگ شیعوں کے اسماعیلی فرقے سے ان کا تعلق تھا، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ فاطمی خاندان نے 250 سے 350 سال مصر اور اس کے گرد و نواح پہ حکومت کری۔ ان کا بیس جو تھا وہ ایجپٹ تھا، ٹھیک ہے جی۔ فاطمی سلطنت دراصل اسماعیلی شیعہ سلطنت تھی جنہوں نے عباسی خلافت کے زیر اثر علاقوں میں اپنا وجود نکالا۔ اسماعیلیوں کے یہاں علمیت اور تہذیب و تربیت کے کئی لیول ہوتے ہیں، یاد رکھیے اسماعیلی شیعہ جو ہوتے ہیں ان کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے تربیت کا، ان کا عالم بننے کا، اور جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں تو ان کے کئی لیولز ہوتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ جو لوگ ہوتے ہیں وہ 9ویں درجے پہ فائز ہوتے ہیں، اور لیکن اس لیول پہ ہر کوئی نہیں پہنچتا، یاد رکھیے گا۔ ابتدا میں اسماعیلی فرقے نے یہ موقف اپنایا کہ جو موجودہ امام کے پاس امام ہے اس کے پاس تمام دنیا کے مسائل کا حل اس کے پاس موجود ہے، اور اب لوگوں پر عباسی خلیفہ کی اطاعت واجب نہیں رہی ہے۔ فاطمیوں نے اپنے دعوت میں بہت سے انوکھے اور انتہائی اٹریکٹیو جو ہے وہ سلوگنز اور سمبلز کو شامل کیا، اور یوں یہ اٹریکٹیو سلوگنز جو ہیں لوگوں کے دل میں گھر کرتے چلے گئے، اور یہ دعوت جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی، جو کہ موجودہ لیبیا، شام، عراق، مکہ، مدینے تک پھیلتی گئی ہے۔ میں اس پریزنٹیشن کے اندر جو نام استعمال کروں گا، سر پلیز آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ آج کے دور کے نام میں نے استعمال کیے ہیں تاکہ آپ کا کانسیپٹ صحیح رہے۔ پرانے نام بہت ڈیفیکلٹ ہیں اور وہ سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے میں نے ان کو جان بوجھ کے جو ہے وہ ریپلیس کر دیا ہے موجودہ ممالک سے۔ تو یہ نہیں سمجھیے کہ لیبیا اگر میں کہہ رہا ہوں تو وہ آج کا لیبیا ہے، اس کا یقیناً جغرافیہ کچھ اور ہوگا، لیکن میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اس پوری پریزنٹیشن میں نے سارے نام اسی طرح استعمال کیے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے جغرافی کا اندازہ ہو جائے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اس میں اکثریتی علاقے اس وقت عباسی حکومت میں شامل تھے، یعنی کہ یہ جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں، لیبیا، شام، عراق، مکہ، مدینہ، یہ عباسی کیلیفیٹ کے انڈر میں اس وقت موجود تھے، اور یہ اب تیزی سے جو ہے وہاں پہ اپنا جو ہے وہ انفلوئنس بنا رہے تھے فاطمیت۔ تو آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک وقت آیا، یعنی کہ جب فاطمی ڈائنیسٹی قائم ہو چکی تھی تو اس کی عروج کا میں بتا رہا ہوں یہاں پہ جلدی سے کہ 1075 عیسوی تک آتے آتے عباسی خلیفہ کا نام بغداد کی مساجد کے خطبوں سے بھی نکال دیا گیا، اور خلیفہ مستنصر فاطمی کا نام ڈال دیا گیا۔ یہ فاطمید جو ہے وہ یہ رولر تھا، فاطمید کیلف تھا، یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں فاطمی ڈائنیسٹی اپنے عروج کو ٹچ کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں بغداد تک یہ فاطمی ڈائنیسٹی پہنچی، حالانکہ بہت عرصے تک بغداد میں نہیں رہی، لیکن یہ کہ بغداد تک بھی ان کے جھنڈے جو ہے وہ لہرا دیے گئے۔ اچھا ایک اور یاد رہے کہ انہوں نے اذان میں بھی تھوڑا سا تبدیلی کی تھی، میں آپ کے علم کے اضافے کے لیے بتا رہا ہوں، اور اذان میں حی علی الخیر
خیر العمل کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا، اور فاطمیوں کا نظام حکومت موجودہ دور کے کمیونسٹ نظام میں حکومت سے کسی حد تک ملتا ہے، یعنی کمیونسٹ نظام جو ہوتا ہے وہ اشتراکی نظام جس کو ہم کہتے ہیں اردو کے اندر، کمیونسٹ نظام کے اندر ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے ساری پراپرٹی، اور وہ میں جو ہے وہ لوگوں کو شریک ضرور کرتی ہے، لیکن ان کی کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کمیونسٹ نظام کے اندر۔ تو میں آسانی کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو فاطمی حکمران بڑے زمینداروں سے زمین لے کر ضرورت مندوں میں تقسیم جو نارمل آپ کو جو بڑا جو گروہ ملتا ہے وہ 12 کہلاتا ہے، 12 اماموں والے۔ تو یہ اسماعیلی شیعہ تھے جو کہ ایک نعرہ لے کے اٹھے اہل تشیع کا، اور انہوں نے جو ہے وہ اس نعرے کے بنیاد پہ جو ہے وہ لوگوں کو اپنا حامی بنانا شروع کیا، اور اس کے دائی تھے، یعنی کہ اس کے پروپیگنڈا جو ہے جو پروپوگیٹ کر رہے تھے، اس میں سے ایک پروپوگیٹر جو ہے وہ ابو عبید اللہ شیعی تھا، اور اس نے 280 ہجری کے اندر جو ہے وہ بربر ٹرائبس ہوتے ہیں نارتھ افریقہ کے اندر، بہت زیادہ ہیں یہ بربر ٹرائبس، تو ان کو جو ہے وہ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا حامی بنا لیا، اور موقع کی مناسبت سے اپنے لیڈر عبید اللہ مہدی کو وہاں بلا لیتا، اور ان کا جو لیڈر تھا وہ عبید اللہ مہدی تھا، اور یوں فاطمیوں کا پہلا خلیفہ عبید اللہ مہدی 8 دسمبر 909 عیسوی سے 934 عیسوی تک حکمران ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ عربی بولتے تھے، یاد رکھیے گا۔ خلیفہ عبید اللہ مہدی پہلا حکمران جو کہ دولت فاطمین کا بانی تھا، اور تاریخ میں المہدی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ اپنے فاطمی ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا، یعنی کہ حضرت علی اور فاطمہ کی اولادوں میں سے، اور اسی نسبت سے یہ لوگ فاطمی کہلائے، یعنی کہ فاطمی ڈائنیسٹی کی میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ فاطمی وہ کیوں کہلاتے تھے۔ اس کے نام عبید اللہ کی نسبت سے یہ خلافت عبیدون بھی کہلاتی ہے، یاد رکھیے گا، خلافت عبیدون اگر آپ سنیں تو دیٹ از سائنونیمس ٹو فاطمی ڈائنیسٹی۔ کہتا ہے کہ یہ لوگ شیعوں کے اسماعیلی فرقے سے ان کا تعلق تھا، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ فاطمی خاندان نے 250 سے 250 سال مصر اور اس کے گرد و نواح پہ حکومت کری، ان کا بیس جو تھا وہ ایجپٹ تھا، ٹھیک ہے جی۔ فاطمی سلطنت دراصل اسماعیلی شیعہ سلطنت تھی، جنہوں نے عباسی خلافت کے زیر اثر علاقوں میں اپنا وجود نکالا۔ اسماعیلیوں کے یہاں علمیت اور تہذیب و تربیت کے کئی لیول ہوتے ہیں، یاد رکھیے اسماعیلی شیعہ جو ہوتے ہیں ان کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے تربیت کا، ان کا عالم بننے کا، اور جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں، تو ان کے کئی لیولز ہوتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ جو لوگ ہوتے ہیں وہ 9ویں درجے پہ فائز ہوتے ہیں، اور لیکن اس لیول پہ ہر کوئی نہیں پہنچتا، یاد رکھیے گا۔ ابتدا میں اسماعیلی فرقے نے یہ موقف اپنایا کہ جو موجودہ امام کے پاس امام ہے، اس کے پاس تمام دنیا کے مسائل کا حل اس کے پاس موجود ہے، اور اب لوگوں پر عباسی خلیفہ کی اطاعت میں گھر کرتے چلے گئے، اور یہ دعوت جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی، جو کہ موجودہ لیبیا، شام، عراق، مکہ، مدینے تک پھیلتی گئی ہے۔ میں اس پریزنٹیشن کے اندر جو نام استعمال کروں گا سر، پلیز آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ آج کے دور کے نام میں نے استعمال کیے ہیں، تاکہ آپ کا کانسیپٹ صحیح رہے۔ پرانے نام بہت ڈیفیکلٹ ہیں اور وہ سمجھ میں نہیں آتے، اس لیے میں نے ان کو جان بوجھ کے جو ہے وہ ریپلیس کر دیا ہے موجودہ ممالک سے۔ تو یہ نہیں سمجھیے گا کہ لیبیا اگر میں کہہ رہا ہوں تو وہ آج کا لیبیا ہے، اس کا یقیناً جغرافیہ کچھ اور ہوگا، لیکن میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اس پوری پریزنٹیشن میں نے سارے نام اسی طرح استعمال کیے تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے جغرافی کا اندازہ ہو جائے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اس میں اکثریتی علاقے اس وقت عباسی حکومت میں شامل تھے، یعنی کہ یہ جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں، لیبیا، شام، عراق، مکہ، مدینہ، یہ عباسی کیلیفیٹ کے انڈر میں اس وقت موجود تھے، اور یہ اب تیزی سے جو ہے وہاں پہ اپنا جو ہے وہ انفلوئنس بنا رہے تھے فاطمیت۔ تو آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک وقت آیا، یعنی کہ جب فاطمی ڈائنیسٹی قائم ہو چکی تھی، تو اس کی عروج کا میں بتا رہا ہوں یہاں پہ جلدی سے کہ 1075 عیسوی تک آتے آتے عباسی خلیفہ کا نام بغداد کی مساجد کے خطبوں سے بھی نکال دیا گیا، اور خلیفہ مستنصر فاطمی کا نام ڈال دیا گیا۔ یہ فاطمید جو ہے وہ یہ رولر تھا، فاطمید کیلف تھا، یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں فاطمی ڈائنیسٹی اپنے عروج کو ٹچ کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں بغداد تک یہ فاطمی ڈائنیسٹی پہنچی، حالانکہ بہت عرصے تک بغداد میں نہیں رہی، لیکن یہ کہ بغداد تک بھی ان کے جھنڈے جو ہے وہ لہرا دیے گئے۔ اچھا ایک اور یاد رہے کہ انہوں نے اذان میں بھی تھوڑا سا تبدیلی کی تھی، میں آپ کے علم کے اضافے کے لیے بتا رہا ہوں، اور اذان میں حی علی الخیر
خیر العمل کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا، اور فاطمیوں کا نظام حکومت موجودہ دور کے کمیونسٹ نظام میں حکومت سے کسی حد تک ملتا ہے، یعنی کمیونسٹ نظام جو ہوتا ہے وہ اشتراکی نظام جس کو ہم کہتے ہیں اردو کے اندر، کمیونسٹ نظام کے اندر ہوتا یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے ساری پراپرٹی، اور وہ اس میں جو ہے وہ لوگوں کو شریک ضرور کرتی ہے، لیکن ان کے کنٹرول ان کے